میں خود علامہ اقبال کا جو اقبالیات جسے آپ کہتے ہیں اس کا میں طالب علم ہوں، تو میں اس کی جسارت تو نہیں کروں گا کہ میں آپ کے سامنے کوئی نظم پڑھوں یا اس کی تشریح یا توضیح کروں۔ اس سے ملتا جلتا ایک اور یعنی ٹاپک یا سبجیکٹ آپ سمجھ لیں، اس کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایک مشہور رسالہ ہے ایھا الولد کے نام سے۔ یہ بنیادی طور پہ ان کے ایک طالب علم تھے، جیسے کہ معروف ہے انہوں نے اپنے استاد سے سوال کیا امام غزالی سے علم کے بارے میں، اور خاص طور پہ علم النافع کے بارے میں، فائدہ مند علم کیا ہے۔ تو امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی نصیحتیں کی، اور اس رسالے کو باقاعدہ پڑھنا چاہیے ہم سب کو۔ تو میں اس رسالے کو تو نہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن اس میں انہوں نے ایک اور پیر اور مرید کا ذکر کیا، اور وہ پیر و مرید کی جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اگرچہ وہ 2-3 صفحوں پر محیط ہے، اور میں کوشش کروں گا میں صرف اس کو مفہوم کے طور پہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، اور اس کا ٹیکسٹ میں صرف اپنی سہولت کے لیے پڑھوں گا، ترجمے کی غرض سے نہیں پڑھوں گا، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں صرف 10 سے 15 منٹ میکسیمم انشاءاللہ لوں گا، اس کے بعد ہم نے انشاءاللہ اصل جو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے، سبجیکٹ ہے، اس کی طرف آئیں گے۔ تو اس رسالے کے اندر امام غزالی رحمہ اللہ تعالی عنہ ایک حکایت ذکر کرتے ہیں، اور وہ ایک معروف ہماری روایت کے اندر ایک زاہد حاتم الاصم کا ذکر کرتے ہیں، اور ان کے جو پیر تھے یا ان کے استاذ شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ شقیق بلخی نے ایک دفعہ ان سے پوچھا حاتم الاصم سے، صاحبتنی منذ 30 سنة ما حصلت فيها، کہ 30 سال تم نے میرے ساتھ گزارے ہیں، تو بتاؤ ان 3 سالوں میں تم نے مجھ سے کیا سیکھا ہے۔ تو حاتم الاصم کہتے ہیں حصلت 8 فوائد من العلم، میں نے آپ سے 8 علمی فوائد حاصل کیے ہیں، وہی تکفینی منہ لأنی ارجو خلاصی ونجاتی فیہا، اور وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں یہ 8 فائدے میرے لیے کافی ہیں، کیونکہ اس سے میری نجات اور جو بھی میں حاصل کرنا چاہتا ہوں سعادت کے اعتبار سے وہ مجھے مل جائے گا۔ تو شقیق نے کہا کہ بتاؤ وہ 8 فائدے تم نے مجھ سے 30 سال میری صحبت سے وہ کیا 8 فائدے تم نے سیکھے ہیں۔ تو حاتم الاصم جو ہیں وہ 8 فائدوں کا ذکر کرتا ہے، میں آپ کے سامنے جسٹ وہ رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ انی نظرت الی الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا ولا يدخل معه في قبره منهم أحد۔ وہ فرماتے ہیں حاتم الاصم کہ میں نے آپ سے یہ سیکھا کہ ہر بندے کو دنیا میں کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے، کچھ محبوب ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں ساتھ دیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے صرف مرض الموت تک آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اتنی محبت کی وفا کرتے ہیں، اتنی محبت میں وفا کرتے ہیں کہ وہ آپ کی قبر کے کنارے تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن یہ سب کے سب بالآخر یہ واپس چلے جاتے ہیں، اور آپ کو چھوڑ کے آپ کو اکیلا قبر کے اندر چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ فتفکرت وقلت افضل المحبوب المرء ما يدخل في قبره ويؤانسه فيه، فما وجدت غير الاعمال الصالحة فاخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا۔ تو کہتے ہیں میں نے غور کیا کہ کون سا ایسا میرا محبوب ہے جو مجھے قبر میں بھی میرا ساتھ دے گا، تو میں نے سوائے اپنے نیک اعمال کے اور کوئی ایسا دوست نہیں پایا، ایسا محبوب نہیں پایا جو قبر میں بھی میرا ساتھ دے گا۔ جیسے کہ معروف حدیث ہے حدیث براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، اس تفصیلی حدیث کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک خوبصورت شخص والا نوجوان، ایک خوبصورت شکل والا نوجوان اس کے پاس آتا ہے، اور وہ حیران ہو کے اس کو کہے گا کہ تم کہاں سے، تم کون ہو؟ تو کہے گا میں تمہارے نیک اعمال ہوں، اور وہ پھر نیک اعمال اس کا ساتھ اس کی قبر میں دیں گے۔ تو اس نے کہا کہ حاتم الاصم نے کہا کہ میں نے جب سے یہ سیکھا تو اس کے بعد سے میں نے اپنی اصل محبت اپنے نیک اعمال کو گردانا۔ تو انسان کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ وہ اس کے نیک اعمال ہیں، اور ایک مومن ہمیشہ
اپنے نیک اعمال کے بارے میں کنسرنڈ ہوتا ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں انی رأیت الخلق یقتدون بأہوائہم ویبادرون الی مرادات انفسہم فتأملت قوله تعالی واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنة هی المأوى۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے مخلوق کو دیکھا کہ ہر کوئی مخلوق یعنی کہ ہر کوئی انسان وہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جستجو کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ میں نے جب مخلوق کو دیکھا تو کہتے ہیں پھر قرآن مجید کی آیت میرے سامنے آئی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو کہتے ہیں وَتَيَقَّنْتُ أَنَّ الْقُرْآنَ حَقٌّ وَصَادِقٌ فَبَادَرْتُ إِلَىٰ خِلَافِ نَفْسِي وَتَشَمَّرْتُ لِمُجَاهَدَتِهَا وَمَنْعِهَا عَنْ هَوَاهَا حَتَّى ارْتَاضَتْ لِطَاعَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَانْقَادَتْ۔ تو کہتے ہیں کہ جب سے میں نے آیت پڑھی تو پھر میں نے اپنے آستین چڑھا لیے، یعنی اپنے آپ کو اس چیز پہ لگا دیا کہ میں نے اپنے نفس کی مخالفت کرنی ہے، اور اتنی میں نے مخالفت کی یہاں تک کہ میرا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر راضی ہو گیا۔ یعنی آپ جب اپنے نفس کو کچلتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا نفس اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کے مطابق ہو جاتا ہے، ان لائن ہو جاتا ہے، پھر آپ کو اللہ کی اطاعت میں مشکل نہیں لگتی بلکہ لذت محسوس ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ وہ فرماتے ہیں انی رأیت کل واحد من الناس یسعی فی جمع حطام الدنیا ثم یمسکہ قابضا یدہ علیہ فتأملت فی قولہ تعالی ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر انسان اس دنیا کے مال و متاع جو ایک ٹیمپرری نیچر کا ہے یا ٹیمپورل نیچر کا ہے اس کو حاصل کرنے، اس کو اکٹھا کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ تو پھر میں نے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ سب کا سب فنا ہو جانے والا ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں فبذلت محصولی من الدنیا لوجہ اللہ تعالی ففرقته بین المساکین لیکون ذخرا لی عند اللہ تعالی۔ تو جو دنیا کے اندر میرے پاس مال و متاع تھا میں نے اس کو اللہ کے لیے قربان کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ میرے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا فائدہ فرماتے ہیں انی رأیت بعض الخلق ظن شرفہ وعزہ فی کثرت اقوام والعشائر فاغتر بہم۔ کہتے ہیں میں نے بعض مخلوق کو دیکھا، یعنی بعض انسانوں کو دیکھا کہ وہ شرف اور عزت کس میں تلاش کرتے ہیں؟ اپنے خاندانوں میں، اپنی قوموں میں، کہ جی میں تو فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ہاں کوئی بندہ گورے یعنی سفید چمڑی والا ہو تو وہ باہر یہاں پہ آ جائے تو اس کو کس طریقے سے اٹھایا جاتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے، وائٹ کلر۔ اور فرماتے ہیں وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ فِي ثَرْوَةِ الْأَمْوَالِ وَكَثْرَةِ الْأَوْلَادِ فَافْتَخَرُوا بِهَا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو عزت تلاش کرتے ہیں، شرف تلاش کرتے ہیں، کس میں؟ کثرت اموال میں اور مال میں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَحَسِبَ بَعْضُهُمْ الشَّرْفَ وَالْعِزَّ فِي غَصْبِ أَمْوَالِ النَّاسِ وَظُلْمِهِمْ وَسَفْكِ دِمَائِهِمْ۔ اور کہتے ہیں کچھ لوگوں کا یہ بھی گمان ہے کہ شاید اصل شرف اور عزت تب ملتا ہے جب انسان لوگوں کے مال کو غصب کرتا ہے اور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، ان کا خون بہاتا ہے۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلاں کے ساتھ کیا کیا، میں نے اس کو کس طریقے سے کچل دیا، وہ اس میں شرف اور عزت سمجھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں وَاعْتَقَدَتْ طَائِفَةٌ أَنَّ فِي إِتْلَافِ الْمَالِ وَإِسْرَافِهِ وَتَبْذِيرِهِ۔ اور کہتے ہیں کچھ لوگوں نے تو یہ بھی گمان کیا کہ اصل میں مال کو ضائع کرنے کے اندر شرف اور مقام اور عزت ہے۔ آپ نے یہ جو شادی ہوئی تھی انڈین جو بہت مشہور ہوئی تھی وائرل، آپ ذرا دیکھیں کہ وہاں پہ کس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو دکھایا کہ جی اصل مال، اصل طاقت اور اصل عزت کیا ہوتی ہے، وہ مال کو ضائع کرنے میں اور خرچ کرنے میں ہے۔ وَتَأَمَّلْتُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، وہ کہتے ہیں میں نے سارے جب حالات دیکھے تو پھر میں نے قرآن مجید کی آیت پر غور کیا، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اللہ کے ہاں سب سے معزز، سب سے شریف اور سب سے عزت والا کون ہے؟ جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ فاخترت التقوى واعتقدت ان القرآن حق صادق وظنهم وحسبانهم كلها باطل زائل۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے تقوی کو اختیار کیا اور مجھے یہ پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ قرآن مجید سچ ہے، سچا ہے اور حق ہے، اور مجھے یہ گمان اور مجھے یہ بات بھی یقین ہے اس بات پہ کہ یہ جو لوگوں کے گمانات ہیں اور جو ان کا خیال ہے یہ سب کے سب باطل ہیں اور ظاہر ہیں۔ یعنی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر شرف اور عزت ہے وہ بات ٹھیک نہیں ہے، اصل چیز تقوی کے اندر ہے۔ پانچواں فائدہ وہ کہتے ہیں انی رأیت الناس یضم بعضهم بعضا ویغتاب بعضهم بعضا فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم فتأملت في قول الله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا
وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو دیکھا وہ ایک دوسرے کی مذمت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف اینیموسٹی رکھتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا احساس ہوا یہ سب کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ ان کے درمیان حسد ہے. کن چیزوں کی وجہ سے؟ 3 چیزوں کا ذکر کیا، مال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، اور اسی طریقے سے علم کی وجہ سے. تو کہتے ہیں اس کے بعد میں نے قرآن مجید کی آیت پر غور کیا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لوگوں کے درمیان ان کی دنیا کی معیشت کو تقسیم کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ نے تقسیم کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا، کسی کو علم دیا. کہتے ہیں جب میں نے اس آیت پر غور کیا فعلمت ان القسمة كانت من اللہ تعالیٰ فی الازل فما حسبت احدا ورضیت بقسمت اللہ تعالیٰ. تو کہتے ہیں مجھے اس بات کا علم ہو گیا، میں نے جان لیا کہ یہ تقسیم تو اللہ کی ہے، تو تب سے میں نے حسد کرنا بند کر دیا اور میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو گیا. چھٹا فائدہ کیا فرماتے ہیں؟ انی رأیت الناس یعادی بعضهم بعضا لغرض وسبب فتأملت فی قوله تعالی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوا عدوا فعلمت انه لا تجوز عداوة احد غیر الشیطان. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اور اس کے کچھ بھی اسباب ہیں اور اغراض ہیں. تو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، بس تم اس کو دشمن بناؤ. کہتے ہیں جب سے میں نے آیت پر غور و فکر کیا، اس کو سمجھا صحیح معنوں میں، تو مجھے یقین ہو گیا کہ اصل دشمن انسان کا نہیں ہے، بلکہ اصل دشمن شیطان انسان کا ہے. تو میں نے تب سے انسانوں سے دشمنی ختم کر کے شیطان سے دشمنی شروع کر دی. 7واں فائدہ وہ فرماتے ہیں انی رأیت کل احد یسعى بجد ویجتہد بمبالغۃ لطلب القوت والمعاش بحيث يقع في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره فتأملت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ہر کوئی بندہ دنیا کے مال و متاع، خاص طور پہ رزق کے معاملے میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے کہ مجھے اچھا رزق ملے، میں کما لوں اپنے کیریئر کے حوالے سے یا پھر رزق کے حوالے سے. اور کئی دفعہ وہ اس محنت اور کوشش میں حرام اور مشتبہ چیز کے اندر بھی انوالو ہو جاتا ہے، یعنی حرام کھانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے رزق کے حصول کے لیے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ذلیل و رسوا بھی کرواتا ہے، اپنی عزت اور اپنے وقار کو بھی کئی دفعہ ہاتھ سے جانے دیتا ہے. تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے قرآن مجید کی اس آیت پر غور کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی بھی جاندار ایسی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی جاندار مخلوق ایسی نہیں زمین پر مگر اس کا رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو جب سے مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو فرماتے ہیں فعلمت ان رزقی علی اللہ تعالی وقد ضمنه فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعی عمن سواه. تو کہتے ہیں جب سے مجھے اس بات کا یقین ہوا تو میں نے یہ جان لیا کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو میں نے پھر اپنے آپ کو عبادت میں مشغول کر دیا اور دنیا میں اللہ کے سوا کسی اور سے طمع اور لالچ رکھنا بند کر دی. اور آخری فائدہ وہ فرماتے ہیں انی رأیت کل واحد معتمدا علی شیء مخلوق بعضهم علی الدینار والدرہم وبعضهم علی المال والملک وبعضهم علی الحرفة والصناعة وبعضهم على مخلوق مثله فتأملت في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہر بندہ وہ کسی نہ کسی چیز کے اوپر اعتماد کر کے بیٹھا ہے، کسی پر ڈیپینڈنٹ ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو درہم دینار پر ڈیپینڈنٹ ہے، میرے پاس تو بڑا مال ہے کوئی مسئلہ نہیں. کوئی ایسے ہیں جو اپنی بادشاہت اور اپنے جو پوزیشن ہے اس کے حوالے سے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے کرافٹ اور اپنی جو انوویشنز ہیں اس کے حوالے سے اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو کے بیٹھے ہیں، اس پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو پڑھا اور اس پہ غور کیا کہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں جب سے میں نے اس آیت کو پڑھا فتوکلت علی اللہ، تو پھر میں نے صرف اللہ پر اعتماد کرنا شروع کر دیا، دنیا کے تمام اسباب جو ہیں اس پر سے اعتماد ختم کر دیا. فہو حسبی ونعم الوکیل، وہی مجھے کافی ہے اور میرا بہترین کارساز ہے. تو شقیق نے حاتم الاصم جو ان کے مرید تھے ان سے جب یہ بات ساری سنی تو کہا وفقک اللہ تعالی، اللہ تجھے کامیاب کرے. انی قد نظرت التوراۃ والزبور والانجیل والفرقان، میں نے تورات کو اسٹڈی کیا، میں نے زبور کو اسٹڈی کیا، میں نے انجیل کو اسٹڈی کیا، والفرقان میں نے فرقان یعنی قرآن کو اسٹڈی کیا. فوجدت الكتب الاربعہ تدور على هذه الفوائد الثمانیہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے ان تمام کتابوں، ان چاروں کتابوں کے اندر جو آسمانی کتابیں ہیں ان کو دیکھا کہ وہ ساری کی ساری اس کی جو تعلیمات ہیں وہ ان 8 فوائد کے ارد گرد گھومتی ہیں. فمن عمل بها كان عاملا بهذه الكتب الاربعہ، کہ جس بندے نے ان پر عمل کیا، ان 8 نصیحتوں پر یا ان 8 فوائد پر، تو گویا اس نے صرف قرآن پہ نہیں بلکہ ان چاروں کتابوں کی تعلیمات پر عمل کیا. اللہ تعالیٰ جو یہ نصیحتیں یا پھر جو فوائد ہم نے اس میں پڑھے ہیں اس کو باقاعدہ اپنی زندگی میں اپنانے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آغاز کرنے سے پہلے استاذ محترم کو بلانے سے پہلے میں تھوڑا سا تعارف کروا دوں. ہمارے استاذ ڈاکٹر رشید ارشد صاحب ماشاء اللہ
PhD ہیں فلاسفی کے اندر، اسی طریقے سے انہوں نے حدیث کے اندر اپنا MPhil، اور اس طریقے سے ان کا بیچلرز اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد سے انہوں نے کیا ہوا ہے حدیث اور شریعہ سائنسز کے اندر، اور ایک لمبا عرصہ الحمدللہ انہوں نے وقت گزارا ہے خاص طور پہ جو شرعی علوم ہیں، جو ہماری روایت ہے، اس کی اسٹڈی کرنے میں، اس کو پڑھانے میں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ادارے میں قرآن اکیڈمی میں کئی سالوں سے، غالباً 20-25 سال سے زیادہ کا عرصہ یہ پڑھاتے رہے ہیں الحمدللہ۔ کافی کئی علماء ہیں پاکستان کے، انہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور ان سے فائدہ حاصل کیا ہے، اور میں بھی ان کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ خاص طور پہ ایک اور چیز، اقبالیات کے تو ماشاءاللہ ماہر ہیں ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس ٹائم مغربی فکر اور فلسفہ ہے خاص طور پہ، اس کے بہترین کرٹک ہیں، یعنی میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ایک بہت نمایاں شخصیت ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے۔